السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 31، غوث پاک کا تعارف اور حقیقت۔ اس ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ پیر عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کا تعارف کیا ہے، اور غوث پاک کی ایسی کون سی حقیقت ہے جسے علماء کرام بیان نہیں کرتے، اور پیر عبد القادر جیلانی کون سے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اور پیر عبد القادر جیلانی کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے مزار پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا۔ یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ انجینئر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان ہستیوں کو تو پتہ بھی نہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے، قیامت والے دن یہ ہستیاں ان پکارنے والوں کی دشمن بن جائیں گی۔ اب ہم انجینئر صاحب سے پیر عبد القادر جیلانی کا تعارف اور ان کی کتابوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کس طریقے پر نماز پڑھتے تھے۔ 11ویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری۔ کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب، یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے۔ بیسیکلی یہ گیلانی ہے، گیلان وہاں پہ ایک سٹی کا نام ہے، لیکن چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جیلانی بن گیا، وہ گاف کو ریپلیس کیا انہوں نے جیم سے۔ اصل میں ان کا نام ہے عبد القادر گیلانی، جیسے آپ کے بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی، اصل لفظ گیلانی ہے، لیکن عرب دنیا کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو وہ گاف کو انہوں نے جیم بنا کے جیلانی کر دیا۔ ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین، یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں، زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں، ہم تو بڑے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں۔ امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو باقی تو کوئی مطلب، یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے، یہ تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں ہے، 6 صدی ہجری میں آئے۔ غنیت الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں۔
کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے. تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی عملی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، غنیۃ الطالبین، بریلویوں کی چھپی ہوئی. HD کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی، قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، اور رضوی امام احمد بریلوی صاحب کی وجہ سے، ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیۃ الطالبین. اس میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں. کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں. اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل، انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیۃ الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ، وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا. ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے، تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا. اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے. وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے یہ حنفی اور ہیں. پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو. پھر ایک تیسرا طبقہ ہے انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کا. یہ کتاب انہیں کی ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. ایک عبداللہ محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے، باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے. نہ یہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو؟ پیسے کمانے واسطے. الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر طالب قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب. یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے، بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. لیکن آپ کی تو پیر ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو آپ فنا فی شیخ ہونا، آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے. آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر، سارے پیران دے پیر، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر. ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے. اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں. او جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، او پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا. یہ ساری گلاں انہاں نوں نہیں پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیے نا، اس سے بھی توبہ کریں. یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید.
اور انہیں صحیح توحید بیان کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا تھا جی اینڈ تے وہ پیر صاحب وہابی ہو گئے سن. وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وہابیوں والی کتاب ہے. تو غنی تو طالبین پڑھیں جی نماز کا طریقہ، 11ویں والے کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا. تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کے نماز کا طریقہ بھی چلیں، ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں. ٹھیک ہو گیا. انجینئر صاحب نے بڑی ہی تفصیل سے پیر عبد القادر جیلانی کا تعارف اور ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کس طریقے پر نماز پڑھتے تھے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے.